سلطان بایزید سلطنت عثمانیہ کے چوتھے سلطان تھے۔ انہوں نے 1399 عیسوی سے 1302 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی۔ جنگ کوسوو میں سلطان مراد کی وفات کے بعد آپ تخت نشین ہوئے۔ اپنی تخت نشینی کے فوراً بعد آپ نے سب سے پہلے فوج کو منظم کیا اور دنیا کی سب سے بڑی منظم فوج ترتیب دی۔ سلطان مراد کے دور میں بایزید کو کوتھانا کا گورنر بنایا گیا، کیونکہ یہ شہر انہوں نے جرمیان سے فتح کیا تھا۔ اسی سال کرمان کے خلاف ایک جنگ میں آپ نے بہادری کے خوب کرتب دکھائے، جس سے متاثر ہو کر لوگوں نے آپ کو یلدرم یعنی آسمانی بجلی کہنا شروع کر دیا۔ 1399 عیسوی میں جنگ کوسوو کے موقع پر سلطان مراد کی شہادت کی خبر ملتے ہی آپ نے تخت سنبھال لیا۔ سربیا میں اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے سربیا کی شہزادی اولویرا سے شادی کی اور اسٹیفن لازارویچ کو سربیا کا نیا بادشاہ مقرر کیا گیا، اور درج ذیل شرائط سربیا نے قبول کی کہ وہ سلطنت عثمانیہ کے وفادار رہیں گے، سالانہ جزیہ دیں گے، سلطان جب چاہیں سربیا کی فوج کو طلب کر سکتے ہیں، اور سربیا کا بادشاہ سلطنت عثمانیہ کا باج گزار رہے گا۔ اپنی تخت نشینی کے فوراً بعد سلطان بایزید اناطولیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور مشرقی اناطولیہ میں موجود ترک ریاستوں کو سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنانا چاہا۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے علماء سے فتویٰ حاصل کیا گیا، اور اس مارکہ کے لیے سربیا اور بازنطین کی باج گزار فوج کو استعمال کیا گیا، کیونکہ اس بات کا خطرہ تھا کہ مسلمان غازی افواج کے دستے اس مہم کی مخالفت کرتے، جس کی صورت میں بغاوت ہو سکتی تھی۔ 1390 عیسوی میں بایزید نے ایدن، ساروہان اور منتیس کو فتح کیا، لیکن کرمان کے امیر نے قاضی برہان الدین کے ساتھ اتحاد کر لیا اور سلطان بایزید کے مقابلے میں آگے بڑھے۔ سلطان بایزید نے اس کی بالکل پرواہ نہ کی اور آگے بڑھ کر حامد، تیکے اور جرمیان کے ساتھ ساتھ پونیا اور اس سے ملحقہ علاقوں کو فتح کر لیا۔ اس مہم سے فتح یاب ہونے کے بعد آپ نے قسطامون کے خلاف محاذ کھولا، لیکن اس دفعہ قاضی برہان الدین کا سامنا کرنا پڑا، جس کے سبب مزید فتوحات نہ ہو سکیں۔ اناطولیہ میں فتح یاب ہونے کے بعد سلطان بایزید یورپ کی طرف متوجہ ہوئے، اور 1399 عیسوی سے 1395 عیسوی تک چلنے والی مہم میں انہوں نے بلغاریہ اور یونان کو سلطنت عثمانیہ کا مستقل حصہ بنایا۔ 1394 عیسوی میں دریائے ڈانیوب کو پار کر کے آپ نے ولاچیا پر حملہ کیا، لیکن شدید مزاحمت کے باعث سلطنت عثمانیہ کی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اسی سال یعنی 1394 عیسوی میں سلطان بایزید نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، اور اسی دوران گزیلچے حصار بھی تعمیر کروایا گیا تاکہ بازنطینی جہازوں کا راستہ روکا جا سکے۔ 1395 عیسوی میں دوسری دفعہ قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا گیا، اور اس محاصرے کے رد عمل میں بازنطینی بادشاہ ایمانوئل دوئم کی درخواست پر ایک نئی کروسیڈ کا آغاز کیا گیا، جس میں یورپ کی تقریباً ہر ریاست نے حصہ لیا اور 2 سے 3 لاکھ فوج کا ایک بڑا لشکر تیار کیا گیا۔ کروسیڈرز کی سربراہی ہنگری کا بادشاہ کر رہا تھا۔ جنگ نیکوپولس میں دونوں فوجوں کا سامنا ہوا، اور یورپی فوج کو کثرت تعداد کے باوجود عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس فتح کی خوشی میں سلطان بایزید نے بروسا میں اولو جامی مسجد تعمیر کروائی، لہٰذا یورپ کی اسی شکست کی صورت میں قسطنطنیہ کا محاصرہ 1402 عیسوی تک جاری رہا، جو کہ آخرکار 1402 عیسوی میں ہی امیر تیمور کے حملے کے ساتھ ختم ہوا۔ 1397 عیسوی میں سلطان بایزید نے امیر کرمان کو شکست دی اور اسے قتل کروا دیا گیا، جس کے بعد کرمان کا زیادہ تر علاقہ فتح ہو گیا۔ 1398 عیسوی میں سلطان نے جاندار امارات کو شکست دی اور آگے بڑھ کر قاضی برہان الدین کا سارا علاقہ فتح کر لیا۔ اس کے بعد امیر تیمور نے باغیوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ سالوں تک دونوں حکمرانوں میں خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا، اور دونوں حکمرانوں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے خوب کوشش کی، اور آخرکار 1402 عیسوی میں انقرہ کا مارکہ پیش آیا، جس میں سلطان بایزید کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
سلطان بایزید کو قیدی بنا لیا گیا اور سلطنت عثمانیہ کی طاقت جاتی رہی۔ صرف چند گھنٹوں میں ترکوں کی 100 سالہ محنت پانی میں مل گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب سلطان بایزید کو امیر تیمور کے سامنے لایا گیا تو اس نے سلطان بایزید کی بہت بے عزتی کی۔ امیر تیمور سلطان بایزید کو ایک پنجرے میں قید کر کے ملک گھمایا کرتا۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ امیر تیمور نے شاہی دعوت پر لوگوں کو مدعو کیا اور سلطان کو میز کے نیچے بٹھایا گیا۔ سب لوگ ان پر ہڈیاں اور گندگی پھینکتے رہے، لیکن بہت سے علماء اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ سب یورپ کے لوگوں نے سلطان بایزید کی بے عزتی کرنے کے لیے جھوٹی کہانیاں بنائی ہیں۔ بہرحال انہی حالات میں 1405 عیسوی کو سلطان بایزید نے امیر تیمور کی قید میں ہی وفات پائی اور آپ کو بروسا میں دفن کیا گیا۔ آپ کا مزار آج بھی بروسا میں موجود ہے۔ 1402 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ یورپ میں تھریس، مقدونیہ، بلغاریہ، سربیا اور یونان تک پھیل چکی تھی اور اناطولیہ میں سلطنت عثمانیہ طرطوس کے پہاڑوں کو چھو رہی تھی۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ کا رقبہ تقریباً 11 لاکھ مربع کلومیٹر ہو چکا تھا۔ سلطان محمد اول 1413 عیسوی سے 1421 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کے حکمران رہے۔ آپ سلطنت عثمانیہ کے 5ویں حکمران تھے۔ آپ 1399 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ عثمانی رواج کے مطابق جب آپ بالغ ہوئے تو آپ کو صوبائی گورنر کے طور پر تجربہ حاصل کرنے کے لیے اناطولیہ بھیج دیا گیا۔ 20 جولائی 1402 عیسوی کو جب سلطان بایزید کو جنگ انقرہ میں امیر تیمور کے ہاتھوں شکست ہوئی تو شہزادے محمد بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ بایزید پاشا نے شہزادے محمد کی حفاظت کی اور ان کو اماسیہ میں حفاظت سے پہنچا دیا گیا۔ اسی بایزید پاشا کو بعد میں سلطان محمد اول نے اپنا وزیر اعظم منتخب کیا۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ میں کسی بھی شہزادے کو بادشاہت کے لیے نامزد نہ کیا جاتا تھا۔ جو بھی زیادہ طاقتور ہوتا وہ سلطان بن جاتا۔ سلطان بایزید کے سب سے بڑے بیٹے ارطغرل 1400 عیسوی میں وفات پا چکے تھے، جبکہ شہزادے مصطفیٰ کو امیر تیمور نے قیدی بنا لیا تھا۔ باقی بچے چاروں شہزادوں میں خانہ جنگی کا آغاز ہوا۔ شہزادے سلیمان نے ادرنا پر قبضہ کر کے یورپی علاقوں میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا، جبکہ شہزادے عیسیٰ نے بروسا میں اپنی حکومت کا اعلان کیا۔ شہزادے محمد نے بروسا پر حملہ کیا اور شہزادے عیسیٰ سے بروسا چھین کر اناطولیہ میں خانہ جنگی کا اختتام کر دیا۔ شہزادے عیسیٰ پہلے بھاگ کر قسطنطنیہ چلے گئے اور بعد میں قسطنطنیہ سے نکل کر کرمان جا پہنچے۔ شہزادہ محمد نے کرمان میں شہزادے عیسیٰ کو قتل کروا کر سارا اناطولیہ اپنے نام کر لیا۔ اس کی خبر پا کر امیر تیمور نے شہزادے موسیٰ کو رہا کیا تاکہ خانہ جنگی اور طویل ہو جائے۔ شہزادے محمد نے شہزادے موسیٰ کو اپنے ساتھ ملایا اور اس کو یورپ میں شہزادے سلیمان کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ موسیٰ نے شہزادے سلیمان کو شکست دی اور اسے قتل کر دیا گیا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد اس نے بغاوت کی اور رومیلی کا سلطان ہونے کا دعویٰ کر دیا اور آگے بڑھ کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ قسطنطنیہ کے بادشاہ نے شہزادے محمد سے مدد مانگی کیونکہ سلطنت عثمانیہ اور قسطنطنیہ میں ایک معاہدہ طے پا چکا تھا، جس کے مطابق نہ سلطنت عثمانیہ اور نہ ہی سلطنت بازنطین ایک دوسرے پر حملہ کریں گے۔ شہزادے محمد نے اس معاہدے کے تحت سلطنت بازنطین کا ساتھ دیا اور شہزادے موسیٰ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ یہ دیکھتے ہوئے شہزادے موسیٰ کے بہت سے ساتھیوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور شہزادے محمد کی بیعت کر لی۔ موسیٰ کو قتل کر دیا گیا اور آخرکار 1413 عیسوی کو شہزادہ محمد سلطنت عثمانیہ کے 5ویں سلطان بنے۔ سلطان محمد اول نے سلطان بننے کے بعد سلطنت کو سنبھالنے کی حتی الامکان کوشش کی، لیکن امیر تیمور نے سلطنت عثمانیہ کو جو نقصان پہنچایا تھا اس کی تلافی کرتے کرتے تقریباً 75 سال کا عرصہ گزرا۔ سلطان محمد اول نے اپنی تخت نشینی کے بعد فوج کو دوبارہ مستحکم کیا اور المانیہ کے بہت سے علاقوں کو دوبارہ فتح کیا۔ اس کے بعد وہ اناطولیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور جانداری امارات کو شکست دے کر اسے سلطنت عثمانیہ میں دوبارہ شامل کیا۔ اس کے بعد آپ مزید آگے بڑھے اور اناطولیہ میں موجود آرمینیا کے علاقوں کو فتح کیا۔
اپنی انہی کامیابیوں کی بدولت آپ کو سلطنت عثمانیہ کا دوسرا بانی بھی قرار دیا جاتا ہے۔ سلطان محمد اول کی حکومت شروع ہونے کے چند سال بعد امیر تیمور نے سلطان بایزید کے سب سے بڑے بیٹے اور سلطان محمد کے بڑے بھائی شہزادے مصطفیٰ کو رہا کر دیا۔ رہا ہوتے ہی شہزادے مصطفیٰ نے سلطان محمد کو پیغام بھیجا کہ سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو، لیکن سلطان محمد اول نے اس سے انکار کیا اور دونوں بھائیوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی۔ شہزادے مصطفیٰ کی فوج کو بآسانی شکست دے دی گئی اور اس نے بھاگ کر تھیسالونیکی میں پناہ لی۔ تاہم اس کے علاوہ بھی سلطان محمد کو بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلا مسئلہ ان کے بھتیجے اورحان کا تھا، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے لیے مسلسل خطرہ بنا ہوا تھا۔ قسطنطنیہ کے بادشاہ نے شہزادے اورحان کو استعمال کرتے ہوئے بغاوت کروانے کا منصوبہ بنایا۔ سلطان محمد کو اس کی خبر ہو گئی اور اورحان کو قیدی بنا کر اندھا کروا دیا گیا۔ سلطان محمد کے دور میں ایک اور بہت بڑا فتنہ بدر الدین کی صورت میں ظاہر ہوا۔ بدر الدین کو شہزادے موسیٰ نے سلطنت عثمانیہ کا قاضی بنایا تھا اور یہ خود کو ایک بہت بڑا عالم کہتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ منکر ہو چکا تھا۔ اس نے بہت سی حرام چیزوں کو حلال قرار دے دیا کہ کسی مذہب کو کوئی فوقیت حاصل نہیں، تمام کے تمام مذہب ہی برحق ہیں، اور ان تمام مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کی پیروی کرنے سے اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ بدر الدین کی اس دعوت پر بہت سے ناسمجھ لوگوں نے اس پر یقین کر لیا اور اس کی پیروی کرنے لگے۔ اس کے ایک خاص مرید نے انتشار پھیلانے کی تمام حدیں پار کر دیں۔ اس کو پیر کلیجہ کہا جاتا تھا، جو کہ دراصل ایک یہودی تھا اور سلطنت عثمانیہ کی روحانی طاقت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ سلطان محمد اول نے اپنے وزیر اعظم بایزید پاشا کو اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے اسے اس کے ساتھیوں سمیت قتل کر دیا۔ اس کے بعد سلطان محمد اول نے اپنی توجہ بدر الدین کی طرف مرکوز کی اور اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ سلطان محمد خود اس فتنے کو ختم کرنے کی غرض سے ایک لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ بدر الدین کے لشکر کو شکست ہوئی اور بدر الدین کو قیدی بنا لیا گیا۔ سلطان محمد اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بدر الدین اور علماء کا ایک مناظرہ منعقد کروایا، جس میں ساری عوام کے سامنے حقائق کھول کر رکھ دیے گئے۔ جب بدر الدین جھوٹا ثابت ہو چکا تو اسے شرعی قانون کے مطابق سزا دی گئی۔ اس سے تمام بھٹکے ہوئے لوگ دوبارہ سیدھے راستے کی طرف لوٹ آئے اور اپنا قبلہ درست کر لیا۔ سلطان محمد اول نے ایک بکھری ہوئی سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا تھا اور سلطنت کے انتظامی امور خاص طور پر بہت بہتر ہو چکے تھے۔ فوج میں دوبارہ ایک نئی جان آ گئی تھی اور سلطنت عثمانیہ میں خوشحالی لوٹ رہی تھی۔ انہی حالات میں 1421 عیسوی کو سلطان محمد اول نے وفات پائی۔ بستر مرگ پر آپ نے اپنے بیٹے مراد کو سلطنت عثمانیہ کا نیا حاکم منتخب کیا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 43 سال تھی اور آپ کو بروسا میں دفن کیا گیا۔ سلطان مراد دوم 1404 عیسوی کو اماسیا میں پیدا ہوئے۔ آپ سلطنت عثمانیہ کے چھٹے سلطان تھے۔ آپ نے پہلی دفعہ 1421 عیسوی سے 1444 عیسوی تک اور دوسری دفعہ 1446 عیسوی سے 1451 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی۔ آپ نے اپنا بچپن اماسیا میں ہی گزارا۔ 1410 عیسوی میں خانہ جنگی ختم ہونے کے بعد آپ اپنے والد سلطان محمد اول کے ساتھ ادرنا چلے گئے۔ جب آپ کے والد تخت نشین ہوئے تو انہوں نے آپ کو اماسیا کا گورنر مقرر کیا اور 1421 عیسوی میں اپنے والد کی وفات تک آپ اماسیا میں ہی قیام پذیر رہے۔ 1421 عیسوی میں اپنے والد سلطان محمد اول کی وفات کے بعد 16 سال کی عمر میں آپ سلطنت عثمانیہ کے چھٹے حکمران بنے۔ سلطان مراد کے تخت نشین ہوتے ہی انہیں بہت سی بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بازنطینی بادشاہ نے سلطان مراد کے چچا مصطفیٰ کو رہا کر کے اسے سلطنت عثمانیہ کا سلطان بنانا چاہا۔ اس کے بدلے میں بازنطینی بادشاہ نے مصطفیٰ سے معاہدہ کیا کہ اگر وہ تخت حاصل کرنے میں کامیاب رہا تو بدلے میں اسے بہت سے اہم شہر دیے جائیں گے۔ مصطفیٰ کو بہت سے ترک فوجیوں نے بغاوت کرنے میں مدد کی۔ سلطان مراد نے اپنے وزیر اعظم بایزید پاشا کو مصطفیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔
بایزید پاشا کو شکست ہوئی اور مصطفیٰ نے خود کو ادرنا اور اس سے ملحقہ علاقوں کا سلطان نامزد کر دیا۔ وہ آگے بڑھا اور سلطنت عثمانیہ کے ایشیائی حصوں پر حملہ کیا، لیکن جب سلطان مراد خود مصطفیٰ کے مقابلے کے لیے نکلے تو باغیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور زیادہ تر نے سلطان مراد کی بیعت کر لی اور مصطفیٰ فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ اس نے بھاگ کر گیلیپولی میں جا کر پناہ لی۔ سلطان مراد آگے بڑھے اور گیلیپولی کو فتح کر کے اپنے چچا مصطفیٰ کو قتل کروا دیا۔ کیونکہ قسطنطنیہ کے بادشاہ نے مصطفیٰ کی بغاوت کی حمایت کی تھی، اس لیے سلطان مراد نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ اس کے رد عمل میں قسطنطنیہ کے بادشاہ اور اناطولیہ کی کچھ خود مختار ریاستوں کے امیروں نے سلطان مراد کے چھوٹے بھائی مصطفیٰ کی حمایت کی اور اسے بروسا میں بغاوت کرنے کے لیے بھیجا۔ مجبوراً سلطان مراد کو محاصرہ اٹھا کر اپنے چھوٹے بھائی مصطفیٰ کے مقابلے کے لیے جانا پڑا۔ انہوں نے شہزادے مصطفیٰ کو گرفتار کر کے قتل کروا دیا۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور ایدن، جرمیان، منتیس اور تیکے کو فتح کیا، اور سلطان بایزید کے بعد یہ تمام علاقہ دوسری دفعہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا۔ اس سب کے بعد سلطان مراد نے امارات کرمان، وینس، سربیا اور ہنگری کے خلاف ایک ہی وقت میں جنگ کا اعلان کر دیا۔ 1428 عیسوی کو کرمان کو شکست ہوئی۔ 1432 عیسوی میں وینس بھی پیچھے ہٹ گیا اور سلطنت عثمانیہ کو فتح نصیب ہوئی۔ 1430 عیسوی سے 1440 عیسوی تک سلطان مراد نے بلکان کا بہت سا علاقہ دوبارہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنایا۔ سربیا کو مستقل طور پر سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا لیا گیا اور ہنگری کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1441 عیسوی میں ہولی رومن امپائر اور پولینڈ نے سربیا اور ہنگری کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرنا چاہا۔ جان ہونیاڈے کی قیادت میں 60 لاکھ سے 1 لاکھ کا لشکر سلطنت عثمانیہ کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ 1444 عیسوی میں جنگ وارنا کے موقع پر مسیحی اتحاد کو شکست ہوئی۔ جان ہونیاڈے مارا گیا۔ سربیا اور ہنگری کا زیادہ تر حصہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ قرار پایا۔ جنگ وارنا کے بعد سلطان مراد تخت سے دستبردار ہو گئے اور اپنے 12 سالہ بیٹے سلطان محمد دوم کو تخت سونپ دیا اور خود تنہائی اختیار کر لی۔ لیکن 1444 عیسوی میں جنیشری نے بغاوت کر دی اور سلطان مراد کو دوبارہ تخت سنبھالنا پڑا۔ 1448 عیسوی میں دوسری جنگ کوسوو میں آپ نے مسیحی اتحاد کو دوبارہ شکست دی۔ یورپ سے فتح یاب ہونے کے بعد آپ ایشیا کی طرف متوجہ ہوئے اور تیمور لنگ کے پوتے شاہ رخ کو شکست دی۔ 1450 عیسوی میں آپ نے البانیہ پر حملہ کیا اور سکندر بیگ کی بغاوت کو ختم کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ 1451 عیسوی کی سردیاں آتے آتے سلطان مراد شدید بیمار پڑ چکے تھے اور اسی بیماری کی باعث آپ نے ادرنا میں وفات پائی۔ آپ کو ادرنا میں دفن کیا گیا اور آپ کا مزار آج بھی ادرنا میں واقع ہے۔